بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال البحث الثانی، یہاں سے مصنف تین باتیں بیان کرتے ہیں منطق کا موضوع، تین باتیں بیان کرتے ہیں: مطلق موضوع، منطق کا موضوع اور عوارض ذاتیہ۔ مطلق موضوع اور منطق کے موضوع کو تو صراحتاً بیان کیا، عوارض ذاتیہ کو ضمناً بیان کیا۔ تو پہلے مطلق موضوع وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، اور عوارض ذاتیہ وہ ہوتے ہیں جو شے کو لاحق ہوں بذات یا امر خارج مساوی کی وجہ سے یا پھر اس شے کی جز کی وجہ سے۔ موضوع کہتے ہیں وہ چیز کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، اور عوارض ذاتیہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو شے کو لاحق ہوں ذات کی وجہ سے یا امر خارج مساوی کی وجہ سے یا پھر اس کے جز کی وجہ سے۔ فموضوع منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں، اس لیے کہ منطقی ان سے بحث کرتا ہے تین حیثیات سے۔ نمبر ایک، اس حیثیت سے کہ یہ مجہول تصور یا مجہول تصدیق تک پہنچاتے ہیں۔ نمبر دو، اس حیثیت سے کہ ان پر موصل الی التصور موقوف ہوتا ہے، جیسے ان کا کلیہ ہونا، جزیہ ہونا، ذاتیہ ہونا، عرضیہ ہونا، جنس، فصل، خاصہ اور عرض ہونا۔ نمبر تین، اس حیثیت سے کہ ان پر موصل الی التصدیق موقوف ہوتا ہے۔ پھر موقوف ہونا دو قسم پر ہے: توقف قریب اور توقف بعید۔ توقف قریب جیسا کہ معلومات تصدیقیہ کا قضیہ، عکس قضیہ یا نقیض قضیہ ہونا، اور توقف بعید جیسا کہ ان کا موضوع اور محمول ہونا۔ تو مصنف اس متن میں تین چیزیں بیان کرتے ہیں: مطلق موضوع، منطق کا موضوع اور عوارض ذاتیہ۔ مطلق موضوع اور منطق کے موضوع کو تو صراحتاً اور عوارض ذاتیہ کو ضمناً بیان کیا۔ تو مطلق موضوع کی تعریف یہ ہے کہ موضوع وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، اور عوارض ذاتیہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو شے کو لاحق ہوں بذات یا امر خارج مساوی یا اس کے جز کی وجہ سے۔ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں، کیونکہ منطقی ان سے بحث کرتا ہے تین حیثیات سے۔ نمبر ایک، یہ مجہول تصور اور مجہول تصدیق تک پہنچاتے ہیں۔ نمبر دو، اس حیثیت سے کہ ان پر موصل الی التصور موقوف ہوتا ہے، جیسے ان کا کلیہ، جزیہ، ذاتیہ، عرضیہ، جنس، فصل، عرض اور خاصہ ہونا۔ اور نمبر تین، اس حیثیت سے کہ ان پر موصل الی التصدیق موقوف ہوتا ہے۔ پھر موقوف ہونے کی دو قسمیں: توقف قریب اور توقف بعید۔ توقف قریب جیسا کہ معلومات تصدیقیہ کا قضیہ، عکس قضیہ اور نقیض قضیہ ہونا، اور توقف بعید جیسا کہ ان کا موضوع اور محمول ہونا۔ یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں۔ قال، مصنف نے کہا: البحث الثانی، دوسری بحث منطق کے موضوع میں ہے۔ ہر علم کا موضوع وہ چیز ہے کہ جس میں بحث کی جائے اس کے ان عوارض سے جو اس کو لاحق ہوتے ہیں، لما ہوا اس چیز کی وجہ سے کہ جو وہ ہے، یعنی اس کی ذات کی وجہ سے، یا ایسی چیز کی وجہ سے جو اس کے مساوی ہے یا اس کے جز کی وجہ سے۔ فموضوع، پس منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہیں، لأن، اس لیے کہ منطقی ان سے بحث کرتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ پہنچاتے ہیں مجہول تصور یا مجہول تصدیق تک، ومن حیث، اور اس حیثیت سے کہ ان پر موقوف ہوتا ہے موصل الی التصور جیسا کہ ان کا ہونا کلیہ، جزیہ، ذاتیہ، عرضیہ، جنس، فصل، عرض اور خاصہ۔ ومن حیث، اور اس حیثیت سے کہ ان پر موقوف ہوتا ہے موصل الی التصدیق یا توقف قریب کے ساتھ جیسا کہ ان کا ہونا قضیہ، عکس قضیہ اور نقیض قضیہ، اور یا توقف بعید کے ساتھ جیسا کہ ان کا ہونا موضوع اور محمول۔ اقول، ما بعد کی تمہید ہے کہ مصنف کا مقصد منطق کا موضوع بیان کرنا ہے، کیونکہ مصنف کا مقصد یہ بتانا ہے کہ منطق دوسرے علوم سے ممتاز ہے، اور یہ امتیاز جو ہے وہ موضوع کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ما بعد کی تمہید ہے کہ مصنف نے یہاں منطق کے موضوع کو بیان کیا، وجہ یہ ہے کہ مقصد یہ بتانا ہے کہ منطق دوسرے علوم سے ممتاز ہے، اور یہ امتیاز موضوع کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ولما کانا، ایک سوال کا جواب، سوال یہ ہے کیا وجہ کہ مطلق موضوع کو پہلے اور منطق کے موضوع کو بعد میں بیان کیا؟ جواب دیا، منطق کا موضوع خاص اور مطلق موضوع عام ہے، اور عام کا علم مقدم ہوتا ہے، اسی وجہ سے پہلے مطلق موضوع کو ذکر کیا۔ سوال یہ ہے کیا وجہ کہ مطلق موضوع کو پہلے اور منطق کے موضوع کو بعد میں بیان کیا؟ جواب دیا، مطلق موضوع عام ہے، منطق کا موضوع خاص ہے، عام کا علم مقدم ہوتا ہے، اسی وجہ سے مطلق موضوع کو پہلے ذکر کیا۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ اقول، میں کہتا ہوں، قد سمعت، تحقیق تم نے سن لی یہ بات کہ علم ممتاز نہیں ہوتا عقل کے پاس مگر اس کے موضوع کے جاننے کے بعد۔ ولما کانا، اور چونکہ منطق کا موضوع ہے خاص مطلق موضوع سے، اور خاص کا علم بعد میں ہوتا ہے عام کے علم کے۔
تو واجب ہے اولاً مطلق موضوع علم کی تعریف کرنا تاکہ حاصل ہو جائے اس کی وجہ سے علم منطق کی موضوع کی معرفت۔